بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس حدیث میں چند انسان کے خواہشات کا ذکر کریں گے جس کے پیچھے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر اس چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی خواہشات کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تکمیل خواہش کی اس منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے جس پر پہنچ کر وہ اپنے آپ کو آسودہ اور کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جستجو کے اس راستے میں ہر آن وہ جس مقام پر پہنچنا چاہتا ہے اس سے آگے کی خواہش اس کی منزل بن جاتی ہے۔ یوں تکمیل خواہش کی یہ منزل ایک سراب کی طرح ہے، اس کے آگے آگے بھاگتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا میں کیا کیا جتن کرتا، کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے اور کیا کیا روپ دہراتا ہے، لیکن آسودگی کی منزل نصیب نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہش ایسے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ ضروری نہیں کہ خواہشات بری ہوں، اچھی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اچھی ہوں یا بری، دنیا میں آسودگی نہیں، کیونکہ خواہشات کے پورا ہونے کا مقام دنیا نہیں جنت ہے۔ جنت، جی ہاں جنت، وہ جنت جس کا وعدہ مومنوں سے ہے، جس میں کامیاب قرار دیا گیا انسان پہنچے گا۔ وہ جنت جس میں لذت سرور ہے، شراب طہور ہے، حورِ قصور ہے، محلات اور باغات ہیں اور سب سے بڑھ کر دیدار جمال یار ہیں۔ یہ ہے انسان کی خواہشات کی تکمیل کی جگہ۔ تکمیل بھی ایسی کہ ہر خواہش دل میں آتے ہی بغیر کسی تکلیف اور تردد کے فوراً پوری ہو۔ تو جب کامیابی کی منزل جنت ہی ہے تو پھر ہم کیوں حب دنیا میں سرگرداں ہیں، ہم کیوں غم دنیا سے پریشان ہیں، ہم اس جنت کے حصول کے لیے یہاں کوشش کیوں نہیں کرتے۔ لذت دنیا کو حاصل کرنے میں ہم جس قدر خوار ہوتے ہیں، اس دائمی جنت کو حاصل کرنا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ صرف اپنے زاویہ نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ زاویہ نظر کیسے بدلتا ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے بدلتا ہے۔ اللہ والوں کی توجہ سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، انسان کی چاہتیں بدل جاتی ہیں، انسان کا انداز فکر بدل جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ انسان کو کسی اللہ والے کی صحبت تعلق نصیب ہو جائے۔ حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم عصر حاضر کے ایک صاحب نظر اور صاحب دل شخصیت ہیں۔ ان کا اپنے متصلین اور متعلقین کے لیے تعلیم تربیت کا انداز بھی ہم رنگ ہم جہت ہے۔ اپنے معاذ مجالس میں وہ سالکین کی تربیت کا بہت اہتمام فرماتے ہیں۔